اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر رمضان ٹرانسمیشن میں 5ویں سحری ٹرانسمیشن میں آپ تمام احباب کا ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا ہوسٹ صاحبزادہ عثمان خضری آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کے عظیم ثنا خان دربار حضرت شاہ کاکو چشتی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خادم محمد یاسین چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ اور آج ہمارے درمیان مہمان کی جگہ پر ہمارے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت محمد مفلحین خان صاحب چائنا سکیم سے آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کے حصہ بنے۔ آپ کو بھی اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے کیمرہ کی سیٹ پر محمد جہانزیب خان صاحب آپ آج کی اس محفل کو لائیو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ آپ کی کاوش ہے اور اللہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان سب کے لیے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کی سحری ٹرانسمیشن جو ہے وہ انشاءاللہ یاسین بھائی سے انشاءاللہ ہم نعت بھی سنیں گے، اس کے بعد ہم منقبت بھی سنیں گے، حمد بھی سنیں گے، اور آخر میں انہی سے ہم حضرت میاں بخش رحمت اللہ علیہ آپ کے اشعار بھی سنیں گے۔ اور بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی، جب یہ پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جسے کہ ہوائیں جو ہیں وہ چلتی چلتی رک جاتی ہیں۔ دریاؤں کا جو پانی ہے وہ ان کی جب آواز اور میٹھی آواز جب سنتے ہیں تو بہت ہی سرور آتا ہے اور بہت ہی منفرد آواز ہے ان کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور بھائی مفلحین خان صاحب یہ ہمارے درمیان تشریف لے کے آئے، ہماری اس ٹرانسمیشن کو انہوں نے حصہ سمجھا اور انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم جو وہ ہمیں دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ان کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ آئیے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العالمین کی باب اللہ رب کتاب سے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم یاسین بھائی سے حمد باری تعالیٰ سماعت فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. زائرین سامعین، آپ نے آج کی سحر ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے آغاز کر دیا گیا ہے، تو میں اپنے آج کے جو مہمان ہیں ان سے گفتگو تھوڑی دیر کروں گا، اور میں بھائی مفلحین خان صاحب سے، خان صاحب آپ اتنا بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے، یہ دین کے معاملے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محبوب ہمیں عطا کیا ہے اس کے صدقے ہی کیا ہم کھاتے پیتے ہیں یا کیا معاملات ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے زائرین کو بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، ہم سب نے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، بے شک بے شک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے ہم اللہ کو مانتے ہیں، بے شک، بالکل، اسی لیے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دنیا سے لائی، یہ اپنے محبوب کے لیے سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک، اگر اپنا محبوب نہ بناتا تو یہ کائنات میں بے شک، ماشاءاللہ اس کے ماشاءاللہ، آگے اور کچھ نہیں کرنا۔ کیا ماشاءاللہ، مفلحین بھائی نے بہت ہی خوبصورت اور مختصر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے محبوب کو نہ بھیجتے تو یہ کائنات کو تخلیق بھی نہ کرتے۔ ہاں، میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، میرے خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اے محبوب اگر میں آپ کے نور کو پیدا نہ کرتا، اگر میں آپ کو دنیا میں نہ بھیجتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ بھائی جان آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے ہمارے زائرین کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نہ بھیجتے تو یہ کائنات کو تخلیق بھی نہ کرتے۔ ہاں، رب کائنات نے زمینیں بنائی، 7 زمینیں، 7 آسمان، چند پرند، دریا، سمندر، ہوا، پانی، انسان بنائے، جو کچھ بھی بنایا، لو قلم، ہر چیز کو پیدا کیا،
مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا اگر میں تجھ کو نہ پیدا کرتا، یہ جتنا میں نے اور پنجابی سے کہنا جنہاں میں کھلانا کھلا رہا ہے نا سونے میں صرف تہاڈی ذات واسطے کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارے پر میرے رب کا احسان ہے، کیونکہ گزشتہ ٹرانسمیشن میں بھی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ خالق کائنات نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، کوئی احسان نہیں کیا، چلنے کو پاؤں دیے، کوئی احسان نہیں کیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، کوئی احسان نہیں کیا، بولنے کو زبان دی، کوئی احسان نہیں کیا، لیکن میرے خالق کائنات نے جب اپنا محبوب بھیجا اور کہا اے ایمان والوں میں اپنا محبوب آپ کو دے کر آپ پر احسان کر رہا ہوں۔ تو زائرین مفتی ہند بھائی نے جو میں نے سوال آپ سے کیا، انہوں نے کہا کہ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب پیدا نہ کرتے تو یہ کائنات بھی تخلیق نہ ہوتی۔ آج یاسر بھائی، جہانزیب بھائی، مفتی ہند بھائی، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تو کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے، پیغمبروں کے، ولیوں کے مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ میں اپنے زائرین کو ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، علماء بھی سن رہے ہیں، میں ایک یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے، آپ نے، یاسین بھائی نے، مفتی بھائی نے، جہانزیب بھائی نے، کسی نے خالق کو نہیں دیکھا، ایسے ہی ہے، خالق کائنات کو نہیں دیکھا، میرے آقا کریم علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، ہاں میرے رب کے محبوب نے اعلان کیا کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، ہم آپ کے کہنے پر حضور کو کی زبان پاک سے جو الفاظات نکلے ہم نے ان کے الفاظوں کو سنتے ہوئے کہا ہاں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آئیے میں جو مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرتے ہو، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، اللہ کے نیک بندوں کے دربارات پر جاتے ہو، مزارات پر جاتے ہو، وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، آپ ان کے پاس کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں آؤ میں قرآن سے آپ کو ثابت کر دیتا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ میرے آقا رب نے فرمایا اے ایمان والو، جو میری اور میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا میں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیتا ہوں جن پر میرا انعام ہوا ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلا گروہ ہے نبیوں کا گروہ ہے، من النبیین، دوسرا گروہ والصدیقین، صدیقوں کا گروہ ہے، والشہداء تیسرا گروہ شہیدوں کا ہے، والصالحین چوتھا گروہ صالحین اللہ کے نیک بندوں کا ہے۔ ان اللہ کے نیک بندوں میں اور کوئی نہیں، وہ داتا علی اجمیری ہیں، وہ اور کوئی نہیں حضرت شاہ کا چشتی سرکار ہیں، وہ اور کوئی نہیں حضرت میرا حسین زنجانی ہیں، اور وہ اور کوئی نہیں وہ میرے اور آپ کے محبوب قائد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر کا تاجدار ہے۔ تو یہاں یہ ثابت ہوا یہ ہم جو ہیں وہ کسی کے کہنے پر ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، مزارات پر اس لیے نہیں جاتے، میرے خالق کا فرمان ہے، قرآن پڑھ کر دیکھ لو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، نہ کسی مفتی مفسر مفکر کسی کی بھی بات نہیں کر رہا، میں اس کتاب سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے، دنیا جو کہتی ہے کہنے دیجیے، لیکن ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ پختہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں مزید جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے بھائی محمد یاسین چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بھائی آپ تشریف لائیں اور اب ہمارے زائرین کو حمد باری تعالیٰ سے مستفیض فرمائیں۔ جی صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، فی نظر دل کیا سور گیا، میری قسمت سور گئی، ہجرے نبی
خبر گئی تڑپے جو ہم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آئیے ہم دیوار تعالیٰ کے چند شعر آپ اس باتوں کی نظر. بسم اللہ. آپ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں. ماشاءاللہ یاسین بھائی نے حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا ہے. تو میں یاسین بھائی سے ہی ایک دو سوالات جو وہ آپ سے پوچھوں گا. یاسین بھائی آپ نے ماشاءاللہ ثنا خوانی کا جو سلسلہ ہے وہ کب سے آپ نے شروع کیا اور اس فیلڈ میں کب سے آپ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً میں نا اس فیلڈ میں ہوں تقریباً 7-8 سال ہو گئے مجھے. تو کس طرح اس فیلڈ کے اندر آپ نے قدم رکھا اور کیسے شوق پڑا آپ کا؟ مجھے دلی شوق تھا. میں جب بھی جاتا تھا نا کہیں بھی گنگن آتا تھا میں نعت شریف پڑھ لی کبھی کہیں محفل سننے جاتا تھا. اللہ پاک نے ایسا سلسلہ کیا مجھے نعت میں بنا دیا. الحمدللہ رب کا اتنا احسان ہے کہ جہاں پہ جاتے ہیں انشاءاللہ رب کا اکرام ہوگی. تو یہ آپ کو کتنا غالباً 7 سال یا 8 سال ہو گئے؟ 7-8 سال ہو گئے. اچھا. تو اس کے علاوہ دین کے حوالے سے آپ کا کیا ذہن ہے کہ یہ جو دین ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا یہ اگر قرآن یا حضرت امام علی مقام اگر شہید نہ ہوتے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا انداز؟ شہید نہ ہوتا یہ تو اللہ پاک کا ایسا ایک انمول تحفہ ہے قرآن پاک. بالکل. کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں روزے میں پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں تراویحوں میں بھی قرآن پاک ہوتا ہے. مگر اللہ پاک کا بے پناہ احسان ہے
कि इसकी बरकतें इतनी हैं, बेशक। कौन कौन सी बरकत बताएं आपको? ज़्यादा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह यासीन भाई ने जो कुरान पाक के हवाले से बात की है कि इसकी बरकतें इतनी हैं कि बयान नहीं कर सकते। वाकई ही इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं गुज़श्ता गालिबन सेकंड सहर ट्रांसमिशन में आपको बता रहा था कि मेरे खालिक कायनात ने ऐलान किया कि जो शख्स ज़हन में लेके आए कि मैं कुरान पढ़ूंगा, पढ़ा नहीं है, कुरान पाक पढ़ा नहीं है, तो मेरे खालिक ने जो ज़हन में भी लेके आएगा मैं उसको भी नेकियों के अंबार लगा दूँ, उसको भी लेके अता करूँगा। फिर उसके ज़हन में अगर आ गया, अब वो कुरान पाक खोलेगा, उसको सिर्फ देख रहा है, तो मेरे खालिक ने उसको देखने पर भी उसको सवाब अता करूँगा। तो अब खालिक कायनात ने फिर उसने जब कहा कि मैं अब उंगली रखूंगा, खाली उंगली रखी है, उंगली फेर रहा है, पढ़ नहीं रहा, उंगली फेर रहा है, मेरे खालिक ने तो मैं उसकी उंगली फेरने को भी अल्लाह कहता है मैं उनको उसका सवाब अता करूंगा। ठीक है। और जब वो इंसान कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करता है तो मेरा ईमान है मेरे खालिक ने कहा होगा कि मैं उस शख्स को एक एक हरफ के बदले 10-10 नेकियां अता करूंगा। यासीन भाई आपने बहुत अच्छी आपने इसका जवाब दिया कि इसकी फजीलत जो है वो कोई बयान नहीं कर सकता, कोई नहीं बयान कर सकता, वाकई कोई नहीं बयान कर सकता। लेकिन हाँ, कुरान पाक की अहमियत जो है वो ये है, इसको अलमारियों की जीनत ना बनाए, इनको कुरान को अपने सीनों की जीनत भी बनाए। तो मैं अपने ज़ायरीन को सबक तो यही दूंगा कि अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान की तालीम का भी सरेआम करना चाहिए। जहाँ दुनियावी तालीम को आम किया हुआ है, वहाँ पर हमें दीन की तालीम को भी आम करना चाहिए। आइए मैं अपने मेहमान भाई मुक्तिहीन खान साहब से एक दफ़ा फिर मुखातिब हो रहा हूँ, उनसे बात यही करेंगे कि मुक्तिहीन भाई, आपको ये दीन के अंदर जो मुदाखलत है दीन में और महफिल सजाने का शौक कब से पैदा हुआ और कैसे इस फील्ड में आप आए, इसके बारे में हमारे ज़ायरीन को बताएं जी। इसके बारे में बयान क्या करना, ये तो हम खुशकिस्मत हैं, हम सोने महबूब की उम्मत में से हैं। और ये तो शौक इंसान को पैदा होते ही पड़ जाना चाहिए। मेरे बड़ों का ये बहुत पुराना सिलसिला है, बहुत पुराना काम है ये, नात खानी सुनना करवाना अरे सवाब भी है, और ये हर मुसलमान को हक हासिल है बेशक वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल बुलंद नहीं। तो इसके बारे में आप माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इस जिक्र के सदके बेटे की नेमत से भी नवाजा। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह का करम है, जब अपना भी रवैया इसी लाइन पे हो गया है तो मालिक की ज़ात पाक ने आप भाइयों की दुआओं से पता नहीं किस किस इंसान की दुआएं थी। मैं अपने ज़ायरीन को ये बताऊंगा कि ये भाई मायूस हो गए थे, इन्होंने जानजेब भाई ने मुझे कहा कि कारी साहब इस तरह मसला है। मैं उस वक्त दाता की नगरी दाता हुजूर की गुंबद के सामने बैठा हुआ था, तो मैंने आवाज दी यासीन भाई या वलीउल्लाह कामलीन, आप तो पत्थरों को भी जो है वो रिज़्क देते हैं, कीड़ों तक रिज़्क पहुंचाते हैं, लेकिन 5 बेटी बहनों का क्या भाई नहीं हो सकता? इतनी आवाज निकलनी थी तो इधर से भाई की कॉल आई कि अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है। तो मेरा ईमान है हम मांगते उसी रब से हैं, लेकिन वसीला हम अल्लाह के बंदों को देते हैं। ऐसे ही होंगी भाई, क्यों? क्योंकि रब ताला का भी फरमान है, जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब के दरवाजे पे आ जाओ। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का जिक्र करने, करवाने, सुनने और सुनाने के लिए चुन रखा है।
یہ ان کی بھی خوش قسمتی ہے. جیسے مفلحین بھائی بتا رہے ہیں کہ میرے بڑوں کا یہ نظریہ ہے تو الحمدللہ اگر بڑے جو کام کرتے ہیں چھوٹے بھی اسی لائن پہ چلتے ہیں. اللہ ایسے ہی اب انہوں کا کام ہے اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں. الحمدللہ میرا ایمان ہے آگے بچے بھی اسی لائن میں ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو میرا یہ پیغام ہے تمام عالمین کو. میں پوری دنیا کے اندر یہ لائیو میرا چل رہا ہے اور یوٹیوب پر بھی چلے گا, ادھر بھی نشر کیا جائے گا. میرا پوری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر, وزیر اعظم, فلاں سارا کچھ بنانے کی سوچ رکھتے ہیں, پائلٹ تک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ, دین کا محافظ بناؤ اللہ کے حکم سے. وہ کل جب تیرا مرنا ہوگا, جب تم دنیا سے جا رہے ہوگے, اسی حافظ قرآن تم کو غسل بھی دے گا اور تمہارا جنازہ اگر قبر تک جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ انتظامات کرے گا. یہ ایک حافظ قرآن ہی اس طرح کے کام کر سکتا. اسے کہ بھائی جنازہ پڑھا, کہتا مجھے جنازے کی دعائیں نہیں آتی. اسے کہ غسل دے دو, کہ مجھے اپنے غسل کے فرائض کا پتہ نہیں, میں اپنے باپ کو کیسے غسل دوں. اس لیے میں پوری دنیا کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کو بنائیں, انجینئر بھی بنائیں. حافظ قرآن جو ہے وہ ایک نہ ایک بچے کو حافظ قرآن لازمی بنانا چاہیے. تو آئیے میں انشاءاللہ مزید گفتگو جو ہے ایک نعت ہم سنتے ہیں. بھائی یاسین چشتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا, میرا گدا میرا منگتا, میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا, میرا غلام آئے. میرا
اللہ تیرا غلام ہے. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یقین ہے کہ میں اتنے ایک گل پنجابی کرنا چاہوں گا کہ کوئی کہندا ہے نا کہ دنیا دے سارے سفراں تو, دنیا دے سارے سفراں تو بندہ اک تے تھک بھی جاتا ہے. دنیا دے سارے سفراں تو بندہ تھک تے اک بھی جاتا ہے, پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا, پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. ہاں یہاں پر ایک بات مجھے غالباً کل افطاری کے ٹائم ایک شخص پوچھ رہا تھا کہ قاری صاحب آپ مدینے کا مکے تو جانا بنتا ہے تو مدینے کیوں جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آؤ میں تجھے بتاتا ہوں, دنیا لائیو دیکھ رہی ہے, میں آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مکے چلے جائیں, مدینے نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا اے بندہ پرور, یاد رکھ جو بندہ مکے چلا جائے سرکار کے روزے پر نہ جائے, میرے آقا نے فرمایا اس نے مجھے ناراض کیا. میری خوش قسمتی کہ ہمارے بہت ہی شفیق اور بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت, ہمارے کاروبار کے لحاظ سے بہت ہی عظیم نام بھائی اورنگزیب خان صاحب, چاچا بشیر گڈز فیصل آباد والے, آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, آپ کے پیار کی اورنگزیب بھائی آپ کے پیار کی ضرورت ہے. آپ کا پیار ملتا رہے تو ہمارے لیے باعث برکت ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک اورنگزیب بھائی بھی ہمارے اس ٹرانسمیشن کی حصہ بنیں گے. ہم انشاءاللہ ان سے بھی ٹائم لے رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. تو میں بات کر رہا تھا کہ مکے جانا چاہیے, مدینے نہیں جانا چاہیے. میرے آقا کا فرمان ہے جو مکے آیا مدینے نہ آئے اس نے مجھے ناراض کیا. ایک شاعر کا کلام اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے مکے سے جو پلٹ آیا مدینے نہ گیا. یاسین بھائی, جان زیب بھائی, مفلحین بھائی, مکے سے جو پلٹ آیا مدینے نہ گیا, اس تو بڑی گل کوئی نہیں میرے کو. یوں سمجھ لو اسے آقا نے بلایا ہے. مزہ آ گیا کہہ رہے سب ماشاءاللہ. یوں سمجھ لیں اسے آقا نے بلایا ہی نہیں. اور دنیا والو تم اپنی قسمت کو کوسو. ہاں تمہیں اپنی قسمت پر یہ رشک نہیں, یہ تمہیں رونا آنا چاہیے کہ ہم مکے تو جا سکتے ہیں, مدینے کیوں نہیں گئے. ارے تم مدینے تب جائے گا جب تجھے آقا بلا لے. کیا بات ہے قاری صاحب, کیا بات ہے ماشاءاللہ. تم مدینے تب جا سکتا ہے جب تجھے آقا مور لگائیں گے. مکے تو ہر کوئی جاتا ہے, مدینے جانا اصل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے ادھر سختی ہے مکے میں اور ادھر رحمت ہے. مکے کے اندر سختی ہے, مدینے میں رحمت ہے. مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے یاسین بھائی, بڑی جو ہے نا, میں کچھ ماہ پہلے ایک کلپ سن رہا تھا حضرت علامہ حضرت حافظ عمران آسی صاحب کا, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ طواف کعبہ کر رہے تھے. جان زیب بھائی, اورنگزیب بھائی, بات سننے والی ہے, سنیے گا. آسی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ طواف کعبہ کر رہے تھے اور پیر صاحب کی آگے آگے ایک عورت تھی, وہ کہہ رہی تھی سونے ایک تھے بخش دے. قاری صاحب کیا بات ہے, ایک تھے بخش دے. مزہ آ گیا جی. مفلحین بھائی اور مائی کوے اور شاہ صاحب جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے, وہ سن رہے تھے. مائی ایک گیڑا مار کے آوے تے آ کے کوے کہ مولا ایتھے کو بخش دے تے میں عدالت میں ٹر جانے, ایتھے بخش دے. شاہ صاحب قبلہ نے آگے ہو کے پوچھا اماں جی رب نال کہ شاہ جی بڑی گناہ گارا, اینی گناہ گارا کہ میں رب تو کرے ایتھے بخش دے, نہیں تو میں تیرے نبی دے منہ تے ٹر جانے, میں تیرے نبی دے منہ تے ٹر جانے. جب میں اس تے ٹر گئی تینوں بخشنا آپ ہی پانا ہے. اس واسطے ساڈا ایمان ہے کہ اسی مکے جائیے صرف اپنے گناہاں نوں بخشان واسطے,
تو مدینے جدو جانے ہیں سونے دی سونیاں سونیاں جالیاں تے نظر پوندی ہے گنبد خضرات تے نظر پوندی ہے اللہ تے ساڈے دل دے جڑے میل ہے نا ساری دھوتی جاندی ہے تے اس واسطے مکے مدینے کا ذکر جو ہے وہ بھی اعلیٰ ہے اور جس نبی پر رب تعالیٰ نے جس نبی پر جو نبی جس شہر میں رہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے جانتے بھائی کہ میرے رب نے اس شہر کی بھی قسم کھائی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ اے محبوب ہمیں آپ کے شہر کی بھی قسم ہے سبحان اللہ ارے جہاں میرے آقا مقیم ہیں رب اس جگہ کی بھی قسم اٹھا رہا ہے تو دوستو وہ اپنے رب اور اپنے مصطفیٰ کے بارے میں ہم ایسی باتیں کریں تو ہمیں زیب نہیں دیتی تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے نبی پر ایمان ہونا چاہیے اور جب ایمان پکا ہوگا میرا ایمان ہے کل بروز قیامت اس طرح میرے آقا کے ہاتھ ہوں گے اور بازو ہم گناہ گاروں کے ہوں گے اور ہم آقا کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر جا رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ذکر کے صدقے ہمیں نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد کا پکا سچا غلام بنائے آئیے آخر میں انشاءاللہ مفتی ہند بھائی سے ہم منقبت کے بعد انشاءاللہ ایک بات اور پوچھیں گے اس کے بعد ہم اس لائف کو اختتام کی طرف لے کے چلیں گے جی بھائی یاسین صاحب آپ منقبت حضور فیض عالم ہمارے زائرین کو سنائیں بسم اللہ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آلہ رفنما گنج بخشی آپ کی مشہور داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم راوی دے کنڈے راوی دے کنڈے میرے دادا نے ڈیرا لایا میں صدقے دادا دو میں صدقے دادا دو جن لور نوان وسایا میں صدقے دادا دو جن لور نوان وسایا کردہ کرم جدو پھر لوندا نہیں ہو تیری کردہ کرم جدو پھر لوندا نہیں ہو تیری میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری لاڑا ولیاں دا لجپالا دا لجپال لاڑا ولیاں دا لجپالا دا لجپال وسدا لور سیو او وسدا لور سیو میرے دادا پیا دینا وسدا لور سیو میرے دادا پیا دینا پورا آندیاں نے نل گوندیاں رل کے سیرا پورا آندیاں نے نل گوندیاں رل کے سیرا رونقاں ہر پاسے رونقاں ہر پاسے سجیا دادا دا ویرا رونقاں ہر پاسے سجیا دادا دا ویرا آساں لے کے تے لوکی دوروں دوروں آئے آساں لے کے تے لوکی دوروں دوروں آئے کر لے معجزیا او کر لے معجزیا اج داتا معجز آئے کر لے معجزیا اج داتا معجز آئے راوی دے کنڈے میرے دادا نے ڈیرا لایا میں صدقے دادا تو میں صدقے دادا تو جن نور نور وسایا جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاسر بھائی تو جنہ لاہور نوران وسایا اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے میرے داتا فیض عالم نے جب راوی دے کنڈے تھے جدوں ڈیرا لایا
تو پڑھیا نے کیا کہ یہ بابا کی کرتا ہے، بابا کی کرتا ہے، لیکن جب داتا پہلے عالم نے آپ کے شہر لاہور میں ڈیرا لگا لیا تو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہاں بات دراصل اتنی سی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر یقین ہونا چاہیے. یقین پکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھل بھی عطا فرمائے گا. میں آخر میں مفلحین بھائی سے یہی پوچھوں گا کہ خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس مشن کو جو لے کے چل رہے ہیں اس کو مزید عروج تک لے کے چلے. آپ مجھے آخر میں یہ بتائیں ہمارے زائرین کو کہ یہ جو نماز ہے یہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ لائیو کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی نماز پڑھنا تو نماز فرض ہے مسلمان پہ. جی نماز تو اپنی ہر چیز سے ضروری ہے. بے شک کھانا بعد میں نماز پہلے. بے شک بے شک. ہمیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی اپنا شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے. بے شک اس لیے کہ اتنی بڑی نمازیں حضور نے آ کے 5 نمازیں مسلمان کی کروا دی اور وہ بھی ہم مسلمان نہیں پڑھ سکتے. واہ 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 کیا بات کیا بات. 5 نمازیں مسلمان پہ فرض ہیں. باجماعت نماز پڑھنے کی ہر مسلمان کو اللہ پاک توفیق دے. یہ ہماری دعائیں ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ان کا صدقہ باجماعت 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق مالک ہمیں بھی اور سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. سب کام چھوڑ کے نماز پہلے. بہت شکریہ بھائی مفلحین خان صاحب. آپ نے یہ عرض کی کہ نماز جو ہر کام سے ضروری ہے. تو زائرین دنیا کے کام چھوڑ کر میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کا بدترین جو حصہ ہے وہ بازار کا حصہ ہے اور دنیا کا سب سے عظیم اور خوبصورت حصہ جو ہے وہ مسجد ہے. تو ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے نہ کہ بازاروں کو. بازاروں کو بھی ہمیں روکنا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کے لیے ہمیں رجوع ہونا چاہیے. آج کی اس ٹرانسمیشن کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور میں آخر میں پھر ہمارے شہر فیصل آباد کی زیب و زینت رونق شوکت بھائی اورنگزیب خان صاحب چاچا بشیر عرض فیصل آباد والے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں فیس بک پر لائیو دیکھ بھی رہے ہیں سن رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب آپ کا لاہور چکر لگے گا تو انشاءاللہ ہم ان سے ٹائم لیں گے اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. اور میں آخر میں بھائی مفلحین خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اور آپ نے ہمارے زائرین کو آج کی اس ٹرانسمیشن میں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے. اور محمد یاسین چشتی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آج کی اس نشست میں اپنا قیمتی وقت میں سے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا اس وقت کو دینا ہم سب کے لیے برکت فرمائے. اور ہمارے بھائی محمد جان زیب خان صاحب بہت محبت کرتے ہیں اور اس ٹائم آپ کو ہماری جو کوریج ہے ہماری آوازیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ جہاں زیب بھائی اورنگزیب بھائی کے والد گرامی محترم المقام محترم جناب محمد پرویز خان صاحب مرحوم مغفور کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹرانسمیشن میں نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اس لائیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کمنٹس کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.